الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ مل کے بآواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرماؤ. مل کے بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کاظمی سادات اور شجازی سادات کے جو بزرگان اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ہیں مولا قدم قدم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مل کے آمین کہو. اس ذکر کے صدقے میں یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما, جو مقروض ہیں قرضی غیبی طاقت سے عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. خصوصاً سید مقداد کاظمی, سید میثم کاظمی اور برادران کو لمبی زندگی والے بیٹے عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کاظمی برادران کی والدہ صاحبہ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. انہیں ان کے کاروبار میں رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کے بھائی جو دبئی میں ہیں ایاز عثمان خالد میر کی لمبی زندگی فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مل کے جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند بھائی. نعرہ حیدری. توجہ ہے, بات شروع کی. مجھے میرے واجب الاحترام میثم شاہ صاحب نے حکم دیا تھا بھئی آج والی جو مجلس ہے وہ منسوب ہے جناب عباس علمدار کے نام نامی سے. اگر آپ کی تیاری ہے تو مجھے جیسے حکم ملا ہے میں اس کی تعمیل کرنے کے لگا ہوں. جناب عباس علمدار وہ ہستی ہے جسے کسی عام ہستی نے دعا میں نہیں مانگا, یا سیدہ نے مانگا ہے یا جناب عالیہ نے دعا میں مانگا ہے. میرا ارادہ جو بھی ہوتا پڑھنے کا, لیکن جیسے آج کا دن منسوب ہے جن کے علم بناتے ہو جناب عباس علمدار, میرا ارادہ یہ ہے جتنی مجھے فضیلت آتی ہے مولا کی وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جناب عباس علمدار ظاہری عمر مولا کی 2 سال ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنے سینہ اتھر پہ لٹایا ہوا ہے. جیسے آپ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو جو والد ہے وہ خصوصاً اس طرح کرتا ہے, چھوٹا معصوم بچہ ہے سینے پہ لٹا کے والد پیار بھی کرتا ہے, 2-4 باتیں جو سکھانے والی ہوتی ہیں وہ بھی سکھاتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے سیکھنے والی عام ہستی نہیں ہے, سیکھنے والا عباس ہے, سکھانے والا علی ہے.
جناب عباس علمدار کی 2 سال علی ابن ابی طالب کے سینے پہ لیٹے. خاص توجہ. جناب علی نے فرمایا عباس قل الواحد، عباس کہو ایک. جناب عباس نے مسکرا کے فرمایا بابا واحد ایک. علی بادشاہ نے فرمایا عباس کہو قل اثنین، کہو 2. علی ابن ابی طالب کا جملہ ختم ہوا. جناب عباس نے مسکرا کے، ظاہری عمر 2 سال ہے، جناب عباس بتا رہے ہیں ہم اور ہیں باقی اور ہوتے ہیں. قل اثنین کہو 2. جناب عباس نے مسکرا کے فرمایا بابا اس زبان سے 2 کیسے کہوں جس سے اس کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں، جس سے پہلے میں 1 کہہ چکا ہوں، اس زبان سے 2 کیسے کہوں. جاگنا بھائی، اب تیاری کرو، مل کے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ. توجہ نیاز حسین میری طرف رکھنی ہے. جناب عباس علمدار کی فضیلت، جو جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو. رات بھی میں نے یہ 2 مصرے پڑھے ہیں. کوٹ خیرہ بھائی میرے تشریف فرما ہے، نوکری کا حق ادا ہو گیا ہے. اب پتہ لگے گا کہ یہاں پہ جب میں پڑھوں گا تو آپ لوگ کیسے سنتے ہو. میثم شاہ جی لکھنؤ میں مشاعرہ ہوا، انہوں نے ایک مصرع نکالا. توجہ نیاز حسین میری طرف رکھنا. ایک مصرع نکالا. بھئی یہ ایک مصرع ہوگا، جو بھی شاعر آئے گا اس مصرے کے گرد اپنی شاعری کرے گا، جس کی شاعری سب سے اچھی ہوگی وہ مشاعرہ جیت جائے گا. جاگنا بھائی، بے شک چلو آرام سے سن رہے ہو. آج مرضی کر کے بیٹھے ہو تو آج مرضی کر کے بیٹھو. مصرع کیا ہے؟ مشاعرہ ہے لکھنؤ میں. مصرع یہ ہے حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے. حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے. اب بڑے بڑے شاعر پورے انڈیا سے، توجہ نیاز حسین میری طرف رکھنا، پورے انڈیا سے بڑے بڑے شعراء کرام. آپ جانتے ہو انڈیا بھارت میں ابھی بھی بہت زیادہ شعراء ہے اور بہت زیادہ شاعری کی جاتی ہے معصومین علیہ السلام پہ. کافی شعراء آ گئے. اب ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جو بیچارہ چھوٹا ذاکر ہے وہ پہلے پڑھتا ہے، جو بڑے ذاکر شہباز ذاکر ہیں آپ انہیں آخر میں وقت دیتے ہو. اب پہلے چھوٹے چھوٹے شاعر انہوں نے آگے کیے، بھئی آپ نے پہلے پڑھنا ہے. جو بڑے بڑے شاعر ہیں، جو مشہور عالم شاعر ہیں، وہ آخر میں مصرے پڑھیں گے. اب پہلا ایک شاعر آیا، اس نے مصرع کہا. جھنگ والوں جو بڑے بڑے شاعر بیٹھے تھے انتظار میں اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا اس سے اچھا مصرع ہم کہہ ہی نہیں سکتے، جو بھی اپنا انعام ہے اسی شاعر کو دے دو. چھوٹا شاعر ہے، علی ابن ابی طالب کا مستوار ہے، ملنگ ہے. ذہن میں مصرع رکھنا ہے. حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے، یہ طرح کا مصرع ہے جو انہوں نے دیا ہے. شاعر آیا ممبر پہ، مائک پہ، اس نے پہلا مصرع اپنا کہا. جاگنا بھائی علی والوں، جس نے توجہ کی رات کو جنت کی سیر ہو جائے گی. وہ کہتا ہے حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر. حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر. اب حیران ہو گئے، آپ نے تو اتنی چپ کر لیا. بھئی حوض کوثر اس کی بات تو صحیح ہے، پہلے انسان کی یہ زندگی ہے، یہ جو ظاہری زندگی اس نے گزارنی ہے، اس میں اچھے عمل کرنے پڑیں گے. پھر آئے گا موت کا مرحلہ، پھر جائے گا قبر میں، پھر ہوں گے سوالات، اس کے بعد برزخ میں جائے گا، اس کے بعد روز قیامت ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہاں پہ اعمال کا حساب ہوگا. نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت جائے گا. جنت میں اگر گیا تو پھر کہیں جنت میں آگے جا کے حوض کوثر ہے. جاگنا علی والوں، حوض کوثر دیر سے آئے گا. وہ کہتا ہے حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر. مصرع ذہن میں ہے نا، حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے. اب وہ کہتا ہے حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر. دوش مہدی پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے. حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر. دوش مہدی پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے. جاگنا مولا کا لقب ہے. اور جیسے ہے نا رسول خدا کی حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا بھائی علی اس کا دروازہ ہے. ویسے ہی جناب عباس کا لقب ہے باب الحسین.
حسین بادشاہ کا دروازہ، یہ لقب ہے جناب عباس علمدار کا۔ اور ایک اور لقب بھی ہے مشہور عالم، ابو الفضل۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کنیت ہے کیونکہ مولا کے بیٹے کا نام فضل تھا اس لیے ابو الفضل کہتے ہیں۔ ابو الفضل اس لیے نہیں کہتے بلکہ فضیلت اتنی زیادہ ہے جناب عباس علمدار کی کہ اتنا مشہور ہو گئے فضیلت کے حوالے سے، عرب والوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو فضائل کا باپ جناب عباس ہے۔ یہ وجہ ہے جناب ابو الفضل لقب کیوں مشہور ہے۔ رسول کی حدیث ہے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جاگنا بھائی، دیکھنا میری طرف۔ ایک اہل سنت عالم دین نے کتاب لکھی، اس نے لکھا بھائی جناب جبریل رسول کی خدمت میں آئے ہیں 24,000 مرتبہ۔ رسول کی خدمت میں جناب جبریل 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ اگلے صفحے پہ اس عالم دین نے لکھا وہی جبریل جو رسول کے پاس 24,000 مرتبہ آیا ہے، علی ابن ابی طالب کے پاس 48,000 دفعہ آیا ہے۔ جاگنا بھائی، عالم ہے، اہل سنت ہے، کتاب چھپ گئی، شائع ہو گئی، پرنٹ ہو گئی، مارکیٹ میں بازار میں آ گئی، لوگوں نے پڑھا۔ قبلہ پرانے عزادار پرانے مدح خان تشریف فرمائے، آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پڑھا بھئی یہ عالم دین ہے، اس نے لکھا ہے محمد مصطفیٰ جو کائنات کا رسول ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جبریل ان کے پاس 24,000 مرتبہ آیا ہے، علی کے پاس 48,000 مرتبہ آیا ہے۔ ایک بڑا سا مجمع بن گیا، کتاب اٹھائی، صفحہ کھول کے عالم دین کے دروازے پہ آ گئے۔ اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رسول کی شان کو گھٹا رہے ہو، علی کی شان کو بڑھا رہے ہو۔ اور تم نے لکھا ہے رسول کے پاس 24,000 مرتبہ آئے ہیں، علی کے پاس 48,000 مرتبہ آئے ہیں۔ عالم دین نے کتاب کو بند کیا اور کہا تمہاری عقلوں کو زنگ لگ گیا ہو، نہ میرا قصور ہے نہ میرے آقا محمد کا قصور ہے۔ اور تم نے حدیث نہیں سنی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کوئی شریف آئے تو بھی دروازے سے آتا ہے، جائے تو بھی دروازے سے جاتا ہے۔ باب الحسین، حسین بادشاہ کا دروازہ جناب عباس علمدار۔ مولا حسین کے نام کی عدد ہے 128۔ اور عربی زبان میں میسم شاہ جی یہ بھی ہے جو لفظ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو نا، اب اس کے عدد نکال لیں آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مولا حسین بادشاہ کے نام کی عدد 128۔ باب کے عدد کتنے ہوتے ہیں؟ بے کے 2، الف کا 1، پھر بے 5۔ 128 میں 5 جمع کرو بنتے ہیں 133۔ 133 جناب عباس علمدار کے نام کے عدد ہے۔ اللہ نے بھی بتا دیا ہے، ایسے نہیں میں نے باب حسین جناب عباس علمدار کو بنایا۔ ارادہ میرا یہ ہے میسم ساجی، کعبے کی چھت ہے، 9 ذی الحج ہے، 60 ہجری ہے، جناب عباس علمدار نے خطبہ دیا ہے، آپ کا مجمع آج لاپرواہی کر کے بیٹھا ہے، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی حق ادا کرنا ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جناب عباس علمدار نے کعبے کی چھت پہ آ کے خطبہ کون سا دیا ہے؟ جاگنا جو علی ابن ابی طالب کی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہو، اس خاندان کی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہو، جو جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو۔ اب جناب عباس علمدار نے جب مولا حسین نے احرام توڑے، احرام توڑنا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہو، ایک قدم آپ نے پیچھے رکھ دیا ہے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ احرام توڑنا ہوتا ہے، کچھ اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو توڑنا پڑتا ہے، صرف یہی ہوتا ہے۔ ایک قدم پیچھے ہٹا، امام حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، احرام ٹوٹ گئے، کیونکہ مولا چاہتے تھے کہ جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ احرام ٹوٹے، وہ جو شامی اور کوفی فوجی آئے ہوئے تھے احرام پہنے ہوئے، اپنے احراموں کے اندر تلواریں چھپا کے وہ بدبخت آئے ہوئے تھے۔ جناب عباس علمدار قریب آئے، جناب عباس علمدار نے ہاتھ جوڑے، فرمایا میرے آقا حسین مجھے پتا ہے آپ نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دینی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں مجھے اتنی اجازت دے دو میں ان شامیوں کو بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ایک بندے کے پاس تو نہیں آ سکتا، میں نے یہی الفاظ ہیں جو آپ کے جھولیوں میں ڈالنے ہیں۔ مولا صرف اتنی اجازت دے دو میں ان کو بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ اب جاگ رہے ہو، جناب عباس علمدار شامی آگے آئے ہوئے ہیں اور
یہ بھی مولا کی فضیلت کا ایک جملہ ہے، یہ بھی سنتے جاؤ. جناب عباس علمدار جب آئے نا 9 لاکھ کے سامنے میدان کربلا میں، علماء نے لکھا ہے جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو شامی فوجیں تھیں ان کی تعداد 9 لاکھ تھی. 30 لاکھ کی بھی روایت ہے کہ یہ شامی 30 لاکھ بھی تھے. اب 9 لاکھ بھی اگر ہم دیکھیں، 9 لاکھ انسانوں کی آنکھیں بنتی ہیں 18 لاکھ آنکھیں. علماء نے جناب عباس کی فضیلت میں جملہ یہی لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم اور کچھ لکھیں یا نہ لکھیں بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی، اور وہ ہستی جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. بسم اللہ. جناب عباس علمدار آئے کعبہ کی دیوار کے ساتھ، تھوڑی دیر گزری، اب شامی دیکھ رہے ہیں عباس ہم سے بات کرنے آئے. بھائی کیوں نہ دیکھتے عین اللہ کا بیٹا جو آیا ہوا تھا، پورے کا پورا علی ابن ابی طالب نفس اللہ ہے، نفس اللہ کا بیٹا علی ابن ابی طالب کا لخت جگر جناب عباس آئے ہوئے ہیں. مولا پہنچے بلا تشبیہ کعبے کی دیوار کے ساتھ. اب لوگ دیکھنے والے ہیں، ایک لمحہ گزرا، تاریخ نے منظر دیکھا، کعبے کی چھت نیچے تھی، عباس کے قدم اوپر تھے. نہیں ہے ہر جملہ آپ کو جوش سے سنایا جائے تو آپ توجہ کرو. تھوڑی دیر گزری، کعبے کی چھت نیچے، جناب عباس علمدار اوپر. میں نے پہلے دن کہا تھا ان کے ممبر ہمیں نہیں سمجھ میں آتے بھائی، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بازار میں بندے آئے ہوئے ہیں نعوذ باللہ ان کی برابری کرنے والے، بھائی ہم ان کے ممبروں کی برابری نہیں کر سکتے. آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا، کبھی اونٹوں کے پلانوں کا ممبر ہے، کبھی گھوڑے کی زین کا ممبر ہے، کبھی کعبے کی چھت کا ممبر ہے. جاگنا جناب عباس علمدار اوپر ہے، کعبے کی چھت نیچے ہے. مجھے کہا گیا ہے بھائی جناب عباس کی فضیلت سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 2 اشارے ہیں میسم شاہ جی. ایک اشارہ جو میں یوں کروں گا وہ جناب عباس نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ ہوگا کعبے کی طرف. جو اشارہ میں ایسے کروں گا کیونکہ جناب عباس نے بھی اشارے میں بات کی ہے، وہ اشارہ ہوگا امام حسین کی طرف. بھئی یہ 2 اشارے ذہن میں رکھنے ہیں، میں بات کرنے لگا ہوں. کعبے کی چھت ہے، علی ابن ابی طالب کا علی بیٹا عباس علمدار چھت پہ ہے. مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ فمن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ یا ایھا الکفرۃ الفجر طریق البیت الامام برا ومن هو حق الیہ سائر البریہ قد اسلمتم الناس الحجرہ وہو یسلم بیدہ من دون الیہ. جناب عباس علمدار نے فرمایا جاگنا جھاگ والو، حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبے کو حسین کے بابا علی کے قدموں کے ذریعے عزت دی ہے. جس نے اور وفا مولا کی یہی ہے. میں نے جملہ ادھر بھی کہا تھا، کیسر بھائی گواہ بیٹھے ہیں، بھئی ہم جناب عباس علمدار سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب امام حسین ہوتے تھے، اب جناب عباس علمدار کے بابا نہیں ہیں علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن جب آقا حسین ہوتے تھے تو مولا کہتے تھے میرے آقا حسین کے بابا علی کے قدموں کے ذریعے اللہ نے کعبے کو عزت دی. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ فمن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں او کوفی شامیوں، اس حسین کا مقابلہ کرنے آئے ہو، تمہیں نہیں پتا اور پہلے یہی کعبہ جس کا قبلہ ہے جس کو سجدے کرتے ہو، اور پہلے یہ عام گھر تھا. جب ہمارا بابا علی اس میں آیا اللہ نے تمہارا قبلہ بنا دیا ہے. قبلہ بنائیے 13 رجب کے بعد، اس سے پہلے خالی مکان تھا. جناب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جناب عباس علمدار کے خطبہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس کے بعد الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ فمن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ یا ایھا الکفرۃ الفجر طریق البیت الامام برا ومن هو حق الیہ سائر البریہ. اور تم جناب عباس فرما رہے ہیں اور تم اس حسین کو حج سے روکنے کے لیے آئے ہو، اور تمہیں نہیں پتا اس خانہ کعبہ پہ سب سے زیادہ دنیا میں حاکی حسین ابن علی کا ہے.
بیڑی والا نعرہ نہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ سب سے زیادہ حق اس خانہ کعبہ پہ میرے آقا حسین کا ہے۔ فواللہ لولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبار البریہ لطار البیت لدیہ من قبل ان یمشی الیہ۔ جاگنا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جناب عباس نے فرمایا ہے اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اگر اللہ کی جلالت والی مصلحت نہ ہوتی، یہاں پہ مدینے سے حسین کعبے کے لیے نکلتا، لیکن کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ کیا بات ہے، یہ مقام ہے میرے آقا حسین کا۔ اس کے بعد فرمایا اتمنعون الحج فمن خذلہ الحلم وسجد لہ الحلم غزت بید العظمت وربہ بالنبی الرحمت ومسحت بالراسہ ید الالہیت۔ جاگنا مولا فرما رہے ہیں اس حسین کو حج سے روکنے کے لیے آئے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ وہی حسین ہے جس کے سامنے علم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، علم سجدے میں گرا پڑا ہے۔ اس کو حج سے روکتے ہو جس کے سامنے علم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ خَذَلَهُ الْعِلْمُ وَسَجَدَ لَهُ الْعِلْمُ، علم سجدے میں ہے، علم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ غزتہ بید العظمت وربہ بالنبی الرحمت ومسحتہ بالراسہ ید الالہیت۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جناب عباس فرما رہے ہیں تم اس حسین کا مقابلہ کرنے آئے ہو اور تمہیں نہیں پتا حسین کو اگر کسی نے غذا بھی کھلائی ہے تو وہ عظمت والے ہاتھوں نے کھلائی ہے۔ ید العظمت وربہ بالنبی الرحمت، جناب عباس فرما رہے ہیں اور تمہاری تربیت عرب کے گندے لوگوں نے کی ہے، حسین کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ حسین علیہ السلام ربہ بالنبی الرحمت، جو کائنات پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس نے ربوبیت کی ہے حسین کی، اس نے تربیت کی ہے حسین کی۔ جاگنا بھائی، اس کے بعد کیا فرمایا جناب عباس نے؟ وَمَسَحْتُ بِالرَّاسِهِ يَدِّ الْإِلَٰهِيَّةِ۔ جناب عباس فرما رہے ہیں اس حسین کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اور تمہاری پشتوں پہ مردودوں کا ہاتھ ہے، حسین پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید الالہیت، میں تو حق ادا کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے جیسے سننا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس علمدار نے کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَوْلَا مزیت من مشیت الرحمن او قضیت لکم علیکم کسکر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ جاگنا بھائی علی والو، جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں اگر حسین ابن علی مجھے اجازت دے دے، جاگنا ہوگا کیا، اور میں تمہارے اوپر ایسے حملہ کروں گا جیسے بھوکا شکاری باز چھوٹی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے، جیسے بڑا شکاری باز بھوکا باز چڑیوں، چھوٹی معصوم چڑیوں کے جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے، میں ویسے حملہ کروں گا۔ وَتَحِيَّةُ لَكُمْ مِن دُونٍ آنِ الْآن۔ جناب عباس کیا منظر کشی ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ جناب عباس فرما رہے ہیں جب بھوکا باز شکار کرتا ہے چڑیوں پہ، چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے پر ہوا میں اڑتے ہیں، اور اگر میں نے تم پہ حملہ کر دیا اور مجھے اجازت مل گئی تمہارے سر میں ہوا میں اسی طرح نہ اڑاؤں تو عباس نہ کہنا۔ اگر میں نے جیسے چڑیوں کے پر اڑتے ہیں ایسے میں نے تمہاری کھوپڑیاں ہوا میں نہ اڑائیں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو مجھے عباس نہ کہنا۔ اگلا جملہ اتخففون یلعبوا بالموت بالطفولیت کیف کان بالرجولیت۔ جاگنا اتخففون بالموت یلعبوا قوما
فل بالتفولیت کیف کان بالرجولیت. جناب عباس علمدار ان کافیوں کوفیوں کی شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب عباس علمدار کعبے کی چھت سے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اور تم ہمیں موت سے ڈرانے آئے ہو اور تمہیں نہیں پتا اور جب ہم بچے تھے ہم تب موت سے نہیں ڈرے اب تو ہم بھی جوان ہو گئے اب تو ہم بھی کیف کان بالرجولیت اب تو ہم بھی رجل بن گئے ہیں اب تو ہم بھی جوان ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. حیران ہے کوفی و شامی وہ ہم تو یہاں پہ حسین کا مقابلہ کرنے آئے تھے. جناب عباس علمدار خطبہ دے کے بتا رہے ہیں تم کون ہو ہم کون ہیں. اس کے بعد جناب عباس علمدار نے کیا فرمایا انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. مولا نے مسکرا کے فرمایا دیکھو تو صحیح تمہیں نظر نہیں آتا دیکھو تمہیں نظر کیوں نہیں آتا اور دیکھ کے بتاؤ شراب پینے والے کون ہیں کوثر بانٹنے والے کون ہیں. تمہاری مرضی ہے بھئی اب تم جیسے سنو. انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر دیکھو نا تمہیں نظر نہیں آتا شراب پینے والے کون ہیں صاحب حوض کوثر کون ہیں. ناپاک شرابیں کون پیتا ہے حوض کوثر کون تقسیم کرتا ہے. من فی بیتہ الوحی والقرآن ومن فی بیتہ الغوانی والسکران. جاگنا بھائی جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا اور کس کے گھر سے ناپاک عورتوں کے گانوں کی آوازیں آتی ہیں کس کے گھر سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں. کیا بات ہے کیا بات کیا بات ہے بھائی جیو مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. جاگ رہے ہو تو اگلے جملے پڑھنے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر کون شراب پیتا ہے وممن صاحب الحوض والکوثر اور کون سی ہستی ہے جو حوض کوثر کو تقسیم کرنے والے ہیں. من فی بیتہ الوحی والقرآن ومن فی بیتہ الغوانی والسکران. اس کے بعد جناب عباس نے کیا فرمایا مولا نے فرمایا من فی بیتہ التطہیر والآیات ومن فی بیتہ الدنسات. جاگنا علی والو مولا فرما رہے ہیں اور دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا ناپاک گھر کس کا ہے تطہیر والا گھر کس کا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری. گھر کوثر نبی کا ہے بے شک تو کاسا علی کا ہے. کاسے کے تلے جو ہاتھ ہے وہ حسین ابن علی کا ہے. بھائی نعرے پنچن پاک سے سوا لاکھ نعرہ ہے. یا علی یا علی. اگر جاگ رہے ہو تو بھئی اگلا جملہ اتریدون قتل ابن بنت نبیکم ثم اراد قتل رسول اللہ وما يمكن لكم في حياة أمير المؤمنين كيف كان قتل أبا عبد الله الحسين ما كان يمكن لكم ما دمت سليما كليما. جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں تم ارادہ کر کے آئے ہو کہ حسین کو قتل کرو گے اور تمہیں نہیں پتا تم سے پہلے آنے والوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم رسول کو قتل کریں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب زندہ تھے اور اب تم ارادہ کرتے ہو حسین کو قتل کرو گے اور شامیوں تم حسین کو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک عباس زندہ ہے. کیا بات ہے آخر میں چار مصرے ہیں اسم شاہ جی. کائنات اگر اٹھا کے آپ ایک پلڑے میں رکھو اور اس شاعر کی یہ چار مصرے دوسرے میں رکھو
میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ 4 مصرے بھاری ہوں گے، کائنات ہلکی ہوگی۔ جناب عباس علمدار کا وہ خطبہ سنایا ہے، ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کتنے جاگ رہے ہو، کتنے سو رہے ہو، کتنی توجہ ہے، کتنی لاپرواہی ہے۔ سب سے طاقتور حصہ جو انسان کے بدن میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ہاتھ۔ سب سے طاقتور حصہ اس کا ہوتا ہے ہاتھ، اور سب سے نازک چیز جو انسان کے بدن میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آنکھ۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بے شک۔ ہاتھ طاقتور ہے، کوئی کام کرنا ہے، لکھنا ہے، کھانا ہے، اٹھانا ہے، جو بھی کام کرنا ہے انسان ہاتھ سے کر سکتا ہے، سب سے طاقتور چیز ہے۔ بے شک۔ آنکھ نازک کیسے ہے بھئی؟ مٹی کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی چلا جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اتنی نازک چیز ہے اس کی آنکھ۔ اب مجھے آپ بتاؤ، شاعر کا تخیل دیکھو، پہلے 2 مصروں میں قبلہ اس نے ہاتھ کی طاقت بتائی ہے، دوسرے 2 مصروں میں اس نے آنکھ کی طاقت بتائی ہے۔ ماشاءاللہ، لاپرواہی کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے 2 مصروں میں جو ہاتھ کی طاقت بتائی ہے کسی عام ہستی کے ہاتھ کی نہیں، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کی طاقت بتائی ہے۔ دوسرے آخری 2 مصرے ہیں اس میں اس نے آنکھ کی طاقت بتائی ہے، کسی عام آنکھ کی طاقت نہیں بتائی بلکہ جناب عباس کی آنکھ کی طاقت بتائی ہے۔ اب مجھے تو کہا گیا تھا جناب عباس کی فضیلت پڑھنی ہے، بسم اللہ بھائی جان۔ پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، جاگو بھائی، ہم نے لاپرواہی اب تک کی ہے، اب لاپرواہی نہیں ہوگی۔ پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، 2 انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا۔ پوچھی گئی جو قوت، ہاتھ میں کتنی طاقت ہے علی ابن ابی طالب کے بھائی جنگ والوں، ہاتھ میں کتنی طاقت ہے؟ پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، 2 انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا، جاگنا۔ پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات، 2 انگلیوں پہ قلعہ خیبر رکا رہا۔ تاریخ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب، عباس کی نگاہ پہ لشکر رکا رہا۔ جی آپ کی کیا بات ہے؟ مل کے باواز بلند صلوات۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حقیقت ہے، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں۔ آج ویسے بھی آپ کی اس امام بارگاہ میں جناب عباس علمدار کے نام سے منسوب دن ہے۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں آپ کو بتاؤں گا جناب عباس علمدار نے صفین کے میدان میں کون سے جوہر دکھائے ہیں۔ جنگ جب ختم ہوئی نا، آپ سبھی جانتے ہو، بچوں کو پتا ہے، بلکہ اس چیز کا درس دیا کرو، 13 سال کے جناب عباس علمدار نے جنگ جیتی۔ ہر صحابی علی کا آتا ہے، علی ابن ابی طالب کے پاس کائنات کے امیر آ کے مبارکباد پیش کرتا ہے، یا علی آپ کے بیٹے عباس نے بڑا حملہ کیا ہے۔ جو بھی صحابی آتا ہے، یا علی آپ کے بیٹے نے تو بڑا حملہ کیا ہے۔ علی بادشاہ کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، علی جواب نہیں دیتے، علی رو رہے ہیں۔ جناب عباس قریب آئے، بابا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے، میں نے کوئی حملے میں کوئی چھونچ نیچ کیا ہے۔ علی بادشاہ نے میں پیشانی چومی، رو کے فرمایا عباس تو نے خوبصورت حملہ کیا ہے، لیکن مجھے ایک وقت یاد آ گیا، یہی فرات کا دوسرا کنارہ کربلا کا میدان ہوگا، اور عباس تو گھوڑے سے اس طرح گرے گا اس طرح تاریخ میں اور کوئی نہیں اترا۔ حق ہوتا ہے آخری پڑھنے والے کا۔ جناب عباس کی شہادت آپ کو سنائیں گے، میں اپنی عبادت کی تکمیل کے لیے، کیونکہ درد کی وہی داستان ہے 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ہماری ہمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، بھئی ہم روتے ہیں،
یہ کہو ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ وہی داستان ہے 1400 سال روزانہ ہم شیعہ وہی داستان یاد کر کے حسین کو پرسہ دیتے ہیں۔ کسی اور کے اندر اتنی طاقت ہے تو اپنوں کو ایسے رو کے دکھائے۔ یہ صرف اور صرف بی بی سیدہ کی عطا ہے شیعوں پہ۔ بی بی پاک آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ رسول کی اکلوتی بیٹی اور علی کی علی بیٹی جناب عالیہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے تشریف لے کے آتی ہیں۔ جب کوئی روتا ہے نا مومن اونچی آوازوں سے دھاڑے مار کے بین کر کے روتا ہے، عالیہ بی بی جناب سیدہ سے فرماتی ہیں اماں فلاں مومن اس جگہ بیٹھ کے رو رہا تھا، فلاں اس جگہ بین کر رہا تھا، اماں تیری منت کرتی ہوں قیامت والے دن ہر کوئی روئے حسین کو رونے والا نہ روئے۔ رونے والا بی بی پاک اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہیں او میری عالیہ بیٹی، او میں نے حسین کو رونے والوں کی بخشش حق المہر میں لکھوا لی ہے۔ رونے والوں تمہارے کائنات کے رسول کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ اتنا رو پڑے کہ اس کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کتنی آسان کر دی ہے بھئی جنت انہوں نے، ایک آنسو کے بدلے جنت۔ ہر مجلس میں اپنا چوتھے امام کا میں یہ فرمان پڑھتا ہوں، مولا کا فرمان ہے آنکھوں سے خون جاری ہوا شیعو ہمارے مسائب میں شرما کے نہ رویا کرو۔ مولا کس طرح رویا جائے؟ آنکھوں سے خون جاری ہوا بین کر کے فرمایا اس طرح رویا کرو جس طرح 11 کی رات ہمارے پردہ داروں نے بین کر کے گریا کیا ہے۔ محرم بھائی سینہ پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ عبادت کی تکمیل کے لیے امام حسین کی شہادت کے بعد فوج شام آئی شمر کے قریب، آگے کہتی ہے شمر جنگ ختم ہو گئی۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے ماتم کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ شمر کہتے ہیں نہیں ابھی جنگ باقی ہے۔ فوج شام کہہ دیا شمر ہم تھک گئے ہیں، جنگ والوں انصاف کرو، جو 9 لاکھ تھے وہ تھک گئے ہیں اور جو مارنے والے تھے وہ تھک گئے ہیں اور جو ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں۔ اور انصاف سے بتا مسلمان کتنا تھکا ہوگا محمد کا نواسا، اور جس نے 3 دن بھوک اور پیاس سے 1 2 نہیں 71 لاشیں اٹھایا ہے۔ رونے والوں فوج شام کہتی ہے شمر ہم تھک گئے ہیں۔ یہ ظالم کہتا ہے نہیں ابھی جنگ کے 2 اہم کام باقی ہے۔ فوج شام پوچھتی ہے تیری جنگ حسین سے نہیں تھی؟ کہتا ہاں حسین سے تھی۔ فوج شام کہتی ہے حسین کو تو ہم نے شہید کر لیا ہے اور ہم نے حسین کے صغیر کو بھی قتل کر دیا ہے اور ہم نے حسین کے مہمان بھی مار دیے، ہم نے حسین کے نادان بھی مار دیے اور ہم نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری ہے اور ہم نے عباس کے شانے قلم کیے ہیں اور قاسم زندہ تھا ہم نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں اور ہم تیری جنگ کس سے ہے اور جو ماتم کی نیت سے آیا ہے یہ کہتا ہے جنگ کے 2 اہم کام باقی ہیں اور میری جنگ اس وقت ختم ہوگی اور جب عالیہ کے سر سے چادر اتاروں گا اور عمر ابن سعد کی جنگ اس وقت ختم ہوگی اور جب حسین کا لاشا اور گھوڑوں کی ٹوٹوں سے پامال ہوگا۔ رونے والوں جس کا ڈر تھا وہ عباس فرات کے کنارے ہاتھ ملتے ہوئے مولا مجھے اجازت دے دو اور میں دیکھوں یہ تیرا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں تسلی سے تم نے خیام کو لوٹنا ہے۔ مختصر کروں یہ ظالم اس دروازے سے بغیر اجازت کے اندر گیا جس دروازے پہ محمد مصطفیٰ جیسا نبی بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا۔ رونے والوں اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے اپنے نیزے کے ساتھ بی بی پاک کے سر سے چادر اتاری اور عزاداروں کربلا کی زمین میں زلزلہ ہے اور سرخ آندھی چل رہی ہے اور جبریل کہہ رہا ہے اور یہ محمد کی نواسیاں اور یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ رونے والوں یہ اپنے گھوڑے پہ گیا، اس جگہ پہ آیا فرات کے کنارے جہاں جناب عباس کا لاشا تھا، اپنے گھوڑے سے اترا، یہ لعین اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اور دیکھ عباس تیری مرشد زادی کی چادر ہے اور دیکھ میرے مرشد حسین کا سر ہے۔ اور آرام سے بیٹھ کے سننے والوں عباس کے لاشے نے کروٹ بدلی اور لاشا چند گز بلند ہو گیا اور
کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، او دیکھو مولا حسین یہ کمینہ تانے دے رہا ہے، او اگر اجازت مل جاتی او میں دیکھتا یہ چادر کیسے لوٹتا ہے، او میرے حسین کو کیسے کچھ کہتا ہے۔ رونے والوں، عمر بن سعد نے 900 گھوڑے سوار علیحدہ کیے، یہ کہتا ہے اپنے اپنے گھوڑوں کو نئے نال لگاؤ۔ فوج شام کہتی ہے حسین کے بدن سے ہوا بھی گزر جاتی ہے، تیر میں تیر، نیزوں میں نیزے، تلواروں میں تلواریں لگی ہوئی ہیں، تو کہتا ہے نئے نال لگاؤ۔ یہ ظالم مسکرا کے کہتا ہے میری خواہش ہے حسین کے لاشے پہ وہ گھوڑا دوڑے جسے نئے نال لگائے گئے ہوں۔ اور رونے والا یہی منظر سے جناب سیدہ دیکھ رہی تھی، بی بی پاک کہتی تھی ظالم تجھے ذرا بھی خیال نہیں آتا، اور یہ وہی حسین ہے اور جسے میں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی ہوں۔ حسین کا ایک بال ٹوٹتا تھا اور سیدہ بی بی پورا پورا دن گریا کرتی تھی۔ رونے والوں، اور یہ مسلمان بھول گئے تھے، ایک دن رسول خدا منبر میں خطبہ دے رہے ہیں، حسین بادشاہ مسجد نبوی کے صحن میں کھیل رہے ہیں، اچانک بارش نازل ہوئی، حسین ابن علی کو اٹھانے کے لیے رسول خدا دوڑے، سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، جلدی جلدی حسین بادشاہ کو اٹھایا، بدن چومنا شروع ہو گئے۔ صحابیوں نے پوچھا مولا وہ آج حسین کا بدن کیوں چوم رہے ہو؟ مولا نے مسکرا کے اور مولا نے رو کے پیر کر کے فرمایا او میں محمد مصطفیٰ ہوں، یہ میرا حسین نوازا ہے، او حسین و میمی آل البیت تم سن چکے ہو، او میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں او کیونکہ حسین کا بدن نازک ہے اور بارش بڑی تیز ہے۔ او آؤ پوچھو نا او کائنات کے محمد مصطفیٰ نبی اور اس دن مدینہ میں حسین کے بدن پہ او بارش برداشت نہیں کی اور نہ جانے دوڑتے ہوئے گھوڑے او حسین کے لاشے پہ او محمد نے کیسے برداشت